بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا مکمل واقعہ آپ کو اس ویڈیو میں سنائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ مکمل یہ بھی بتائیں گے آپ پیدا کہاں ہوا، آپ کام کیا کرتے تھے اور آپ نے اس کو قتل کیسے کیا۔ گستاخ رسول کو مکمل ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ 4 دسمبر 1908 جمعرات کا روشن دن تھا جب گمنام طالماند کے گھر میں وہ ستارہ روشن ہوا جس نے طالماند کو گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں پہنچا دیا۔ طالماند قبر جانے کے لیے تیار تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کی زوجہ کی طبیعت ناساز اور بچے کی پیدائش کا مرحلہ کسی وقت بھی انتظار کرنے کے بعد بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی جس گھڑی نے ان کو وہ عزت عطا کی کہ جس کا خواہاں لوگ صدیوں تک رہتے ہیں اور پھر بھی نصیب نہیں ہو پاتی۔ دوستو، اور طالماند کے گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ رشتہ داروں اور محلے داروں کا ایک بڑا ہجوم تھا جو ان کو مبارکباد دینے کے لیے موجود تھا۔ طالماند یہ خبر سنتے ہی فوراً مٹھائی لے کر آئے اور سب کا منہ میٹھا کرانے لگے۔ بچے کا نام علم الدین رکھا گیا جو بڑا ہو کر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ سنتے جائیے گا کہ طالماند پہلے ہی دن اتنے مصروف رہے کہ انہیں بچے کی شکل دیکھنے کا بھی موقع نہ مل سکا۔ یہ باپ تھے، حالانکہ ان کا بچہ تھا، لیکن ان کو اتنا وقت بھی نہیں ملا، اتنی مصروفیت تھی کہ اپنے بچے کا چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ اور اگلے دن جب انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا تو بے اختیار چومنے لگے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام طالماند تھا جو کہ انتہائی شریف النفس انسان تھے۔ طالماند پیشے کے لحاظ سے درخان تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے اور ایک مشہور کاریگر سمجھے جاتے تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن میں کچھ ایسے واقعات کا ظہور ہوا جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ جس سال غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے اسی سال مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور نبوت کے جعلی دعوے دار کی ہلاکت ہوئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ سنتے جائیے کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے تو اسی سال مدینہ منورہ میں حجاز ریلوے سروس کا آغاز ہوا۔ ریلوے سروس کے آغاز سے ہی عازمین حجاز کرام کو سفر کی سہولت حاصل ہو گئی۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کے ساتھ ہی فرانسیسی جو کہ مسلمانوں کے خلاف مراکش میں جنگ لڑ رہے تھے شکست و فاش ہو کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ان کی حکمت۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک روز کسی فقیر نے ان کے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دی اور صدا لگائی۔ غازی علم الدین کی والدہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو گود میں لیے دروازے پر آئیں تاکہ حسب استطاعت اس فقیر کی مدد کر سکیں۔ اب فقیر کی نگاہ غازی علم الدین پر پڑی تو اس نے آپ کی والدہ سے کہا، تیرا بیٹا بہت خوش نصیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے اس فقیر کو کوئی جواب نہ دیا۔ فقیر نے غازی علم الدین کو پکڑا اور چومنے لگا۔ پھر فقیر نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ سے کہا کہ غازی علم الدین کو سبز کپڑے پہنایا کرو۔ اس شام جب طالماند گھر واپس آئے تو غازی علم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے سارا ماجرا گوشے گزار کر دیا۔ بتایا کہ اس فقیر نے کہا کہ اس بچے کو سبز رنگ کے کپڑے پہنایا کرو۔ طالماند نے غازی علم الدین کو گود میں پکڑ لیا اور بے اختیار چومنے لگ گئے۔ باپ تھے۔ اگلے روز طالماند نے کام سے واپس آتے ہوئے سبز رنگ کے کپڑے خریدے اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کو لا کر دے دیے۔ والدہ نے کپڑے سی کر غازی علم الدین کو پہنایا۔ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جب 6 سال کے ہوئے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے محلے کے ایک مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کے لیے داخل کرا دیا۔ 3 سال تک وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اکبری گیٹ کے اندر واقع بازار نوریہ میں بابو کالو کے پاس پڑھنے کے لیے داخل کروا دیا گیا۔ سنیں کہ قاضی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت اضطراری تھی اور شاید ہی یہی وجہ تھی کہ وہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، جبکہ ان کے بھائی دین محمد مسلسل تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 3 سال کی تعلیم میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو صرف حروف کی پہچان ہوئی تھی۔ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قدرت نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی اور کام کے لیے چن رکھا تھا اور ایک ایسا جوہر مخفی کر رکھا تھا جس سے وقتی طور پر والدین اور دیگر لوگ بالکل بے خبر تھے۔ جب یہ جوہر وقت آنے پر آشکار ہوا تو کوئی بھی اس کی تاب نہ لا سکا اور یہ وہ جوہر تھا جس کا بدل اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی۔ اور یاد رکھیں، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے جب دیکھا کہ ان کا رجحان تعلیم کی طرف نہیں ہے تو انہوں نے غازی علم الدین کو اپنے نجار کا ہونا سکھانا شروع کر دیا، یعنی اپنا جو کام کرتے تھے درخانوں والا وہی سکھایا۔ اس بات کا اظہار کیا کہ غازی علم الدین میری طرح ایک اچھا کاریگر بن جائے۔ اس وجہ سے والد نے علم الدین کو پارٹی گیش کے رہائشی نظام الدین کا شاگرد بنا دیا۔
ظاہری بات ہے کہ جب بچہ کوئی کام نہیں کرتا تو باپ اسے کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیتا ہے۔ جہاں چند ماہ میں ہی غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا کام سیکھ لیا۔ اب لکڑی کے کام میں مہارت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد طالمند اور بھائی محمد دین سے حاصل کی۔ غازی علم الدین نے سب سے پہلا کام شیخ نیاز محمد کی کوٹھی پر کیا اور وہاں سے داد حاصل کی۔ اس طرح 3 سال گزر گئے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ باپ اور بھائی کے ساتھ دکان چلانے لگے۔ غازی علم الدین کے والد ماجد طالمند اس دوران گاہے بگاہے مباہلہ کوہاٹ اور دوسرے دور دراز مقامات پر جاتے تھے کام کرنے کے لیے، اور جب غازی علم الدین شہید نے کام سیکھ لیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی والد ماجد کے ساتھ اکثر و بیشتر کام کی غرض سے دور دراز کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ اور غازی علم الدین کے بڑے بھائی محمد دین کے بارے میں باپ کا خیال تھا کہ وہ ان سے بڑھ کر وہ پڑھ لکھ کر کچھ نہ کوئی سرکاری ملازمت اختیار کر لیں گے۔ بالآخر ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور محمد دین ریلوے میں ملازم ہو گئے۔ اب محمد دین بہت ذہین اور ہوشیار شخص تھے اور جلد ہی اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ اب غازی کا علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فطرت و فریب سے قطعاً شنا اور عادت و خصال میں منفرد تھے۔ اجنبی گھر اور اجنبی لوگوں کا ساتھ کھانے پینے سے اجتناب ان کی فطرت میں شامل تھا، البتہ کسی حد تک کبھی کبھار کسی ہوٹل کو رونق ضرور بخش دیتے، لیکن ہوٹل کے کھانوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ گھر کی روکھی سوکھی روٹی اور والدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی دیگر اشیاء بڑے رغبت سے کھاتے تھے۔ جب غازی علم الدین شہید کی عمر 20 سال کی ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خوبصورت جوانی کا روپ دھارا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھنے والے کا جی چاہتا کہ بلا کسی توقف کے مسلسل دیکھتا ہی چلا جائے۔ یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کو، اور سننے والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ امتہ گوش سنتے رہیں، یعنی بہت دیر تک سنتے رہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ورزش کا بے حد شوق تھا۔ آپ کی جسمانی نشو و نما روز افضلوں تھی اور اس عمر میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سراپا عمر سے کہیں زیادہ تنوع مند تھا اور خوبصورت نظر آتا۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سن بلوغت کو پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلا سفر اپنے والد ماجد میاں طالمند کے ساتھ ملتان اور خانوال کا کیا اور وہاں پر واقع بزرگان دین کے مزارات کی زیارت سے مستفید ہوئے اور روحانی فیوز و برکات حاصل کی۔ یہ سن 1928 کے شروع کے دن تھے جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کم سن بھتیجے شوقتین کا انتقال ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر والوں کے ہمراہ بھتیجے کو دفنانے کے لیے قبرستان میں آئے۔ صاحب لاہور تشریف لے گئے تو قبرستان سے واپسی پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو راستے میں ایک عظیم الشان جنازہ ملا۔ یہ جنازہ بہت ہی مشہور بزرگ حضرت صوفی بزرگ اور اس کے دوران ان کا نام روزگار ولی حضرت مولوی تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ اس جنازے میں ہزاروں لوگ شریک تھے۔ جنازے میں عجیب سی اشکیا کیفیت طاری تھی اور یہ جنازہ گاہ کی طرف رواں تھا۔ اس جنازے میں لوگوں کی والہانہ عقیدت اور محبت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں بھی عشق کا ایک ننھا بیج پیدا ہوا۔ اس جنازے سے متاثر ہو کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کاش زندگی ہو تو ایسی ہو، موت ہو تو ایسی ہو جس سے کچھ نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہو۔ یہ وہ لمحات اور وہ الفاظ تھے جنہوں نے غازی علم الدین شہید کی زندگی کا روپ دھارتے ہوئے ثابت کر دیا کہ واقعی موت ہو تو ایسی ہو کہ روز محشر تک قلوب انسانی سے اس کا نقش نہ مٹ سکے۔ طالمند کے بڑے بیٹے محمد دین کو غازی علم الدین شہید سے بے حد محبت تھی، بھائی جو تھے اور وہ ان کے بغیر بھی نہ رہ سکتے تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذرا سی تکلیف بھی ان کو بے چین کر دیتی تھی اور وہ ان کی عدم موجودگی کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باپ کے ہمراہ سیالکوٹ کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں محمد دین کے لیے بے چینی دیدی تھی۔ انہوں نے غازی علم الدین کے بارے میں ایک بھیانک خواب دیکھا جس سے وہ ہڑا کر اٹھ بیٹھے۔ ان کے پاس ان کی گھبراہٹ بہت سارا اور انہوں نے خاندان کے گرد اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے اپنا خواب اس طرح بیان کیا کہ میں نے غازی علم الدین کو کام کرتے ہوئے سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوتے دیکھا ہے اور اس وجہ سے میرا دل سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ محمد دین کی بات گھر والے پریشان ہو گئے سن کر اور وہ گھر والوں کو کسی نے خط لکھنے کا مشورہ دیا تاکہ خیریت معلوم ہو سکے۔ کسی نے اس خواب و خیال کو پریشانی گرا دیا لیکن محمد دین کو ایک ماہ سے اجازت لے کر سیالکوٹ چلے گئے۔ سیالکوٹ پہنچنے کے بعد محمد دین نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے طالمند نظر آئے اور قدرے اندھیر کی وجہ سے طالمند انہیں پہچان نہ سکے، لیکن محمد دین باپ کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گئے۔ طالمند نے شفقت سے محمد دین کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پریشانی کا بوسہ لیا، پھر انہیں اندر لے گئے اور گھر کا حال احوال پوچھا، جس پر محمد دین نے سب کی خیریت کی اطلاع دی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے چارپائی پر غازی علم الدین شہید بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ،
کہ ان کے سامنے مدھم دیے کہ مدھم روشنی میں غازی علم الدین نے بھائی محمد دین کو دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے، جلدی سے اٹھ کر شدت جذبات سے باعث بڑھ گئے۔ اس طرح کافی دیر تک دونوں بھائی بام بغل گیر رہے، کچھ دیر بعد الگ ہوئے اور بیٹھ گئے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ محمد دین کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز کام کے دوران ان کے ہاتھ پر شیشہ لگ گیا تھا، اس وجہ سے ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا، لیکن زخم زیادہ گہرا نہیں اور فکر کرنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے، اب غازی علم الدین جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح رات گئے تک وہ دونوں بھائی باتوں میں مصروف رہے۔ اگلے روز گھر واپس آ کر ان کی خیریت کی اطلاع دی، والدہ کو دے دی، اور اس دوران غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہفتہ بھر کام نہ کر سکے اور ایک ہفتے بعد ہاتھ کے درست ہونے پر اپنے کام میں پھر مصروف ہو گئے۔ لاہور میں واپس آ کر طالع مند کو اچھی جگہ کام مل گیا، جہاں غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور طالع مند دونوں ہی کام پر جانے لگے۔ ایک روز طالع مند نے کام سے واپس آ کر اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور اس سے کہا کہ اب محمد دین کا گھر آباد کرنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرو تاکہ میں اس کے فرض سے سبکدوش ہو سکوں۔ تو محمد دین کے والد نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور اسی طرح علم الدین کے بھائی محمد دین کا رشتہ ان کے عزیزوں کے ہاں طے پایا گیا۔ کچھ ہی روز میں دن مقرر ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی ہو گئی۔ دوسری طرف غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نجاری کے پیشے میں کافی مہارت حاصل کر لی، یعنی درخانوں والے کام میں، لکڑی والے کام میں، اور اب وہ اکیلے ہی اپنے کام پر چلے جایا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رشتہ ان کی ماموں کی بیٹی سے طے پایا گیا اور طالع مند اپنے آپ کو نہایت ہی خوش قسمت تصور کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی اپنی زندگی میں دیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ اب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سب باتوں سے بے خبر اپنے آپ میں مگن رہتے تھے۔ انہیں اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ملک کے حالات کیا ہیں، اور گندی ذہینت کے مالک راجپال اور بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کتاب رنگیلا رسول تحریر کی، اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت ملکی صورتحال کی نسبت اپنے کام میں زیادہ مشغول رہتے تھے اور اپنے دادا اور اپنے ارد گرد کے حالات سے بالکل بے خبر تھے۔ رنگیلا رسول نامی کتاب دراصل ایک بدمعاش کرسچن ایڈیٹر نے لاہور میں چھپوائی، جس میں اس ننگ انسانیت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بے شمار دل آزار باتیں لکھی اور ایسی نازیب باتیں لکھی کہ جن کے پڑھنے سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہر باشعور غیرت مند غیر مسلم بھی کم از کم یہ دعا ضرور کرے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس سے موت آ جائے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث قدسی کی انتہائی غلط تعمیلات پیش کی گئی۔ راجپال کو اس بات کا بخوبی ادراک تھا کہ مسلمان ایمان کے معاملے میں ایک سنگ کی مانند گہرے اور سچے انسان ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں جو شرمناک باتیں اس نے لکھی ہیں، ان سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک انتہائی لامتناہی تند و تیز طوفان اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے راجپال نے اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد اٹھنے والے طوفان سے بچنے کے لیے اپنی بجائے پروفیسر پنڈت چمیوٹی لال M.A. کافر فرضی نام بطور مصنف تحریر کر دیا تھا تاکہ اس کے خلاف کوئی اخلاقی یا قانونی کارروائی نہ ہو سکے، یعنی اپنے آپ کو بڑا انہوں نے کہا تھا پروفیسر اس لیے لکھایا تاکہ کوئی قانونی کارروائی نہ ہو ہمارے خلاف۔ اور البتہ اس کتاب کے اوپر کتاب کے پبلشر راجپال کا نام اور اس کی دکان کا مکمل پتہ موجود تھا۔ اس کتاب کو ضبط کرنے کے لیے ہر برے صغیر کے کونے کونے سے بالعموم لاہور شہر میں بالخصوص احتجاجی طوفان امڑ پڑا اور برطانوی حکومت یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور اس نے لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دیا، لیکن حکومت کے ان ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کا جوش و خروش کم ہونے کی بجائے روز افزوں بڑھتا ہی چلا گیا۔ جب حالات قابو سے باہر ہوتے نظر آئے تو ایسے میں حکومت کو مجبوراً ناشر راجپال کے خلاف فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے الزام میں دفعہ 153F کے تحت مقدمہ درج کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت پنجاب کو راجپال کے خلاف مقدمہ چلانے کو کہا۔ انتہائی کوششوں کے بعد راجپال کے خلاف مقدمہ چلا بھی، لیکن انگریز کے متعصبانہ ذہنیت نے جو نتائج برآمد کیے وہ مسلمانوں کے توقع کے خلاف اور ہندوؤں کی توقعات کے عین مطابق تھے۔ راجپال نے ہائی کورٹ سے بری ہونے کے بعد ایک اعلان مشتہر کروایا کہ وہ آئندہ اس کتاب کو شائع نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر بھی اس کے بعد شائع کیا گیا۔ جذبات کو مجروح کرتے ہوئے ائمہ دین پر کیچڑ اچھالا تھا، چنانچہ ایک شخص نے راجپال کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ کسی مفتی صاحب نے
راجپال کی اس گندی حرکت کے جواب میں غیرت مند مسلمان خدا بخش وہ پہلا انسان تھا جس نے اس گستاخ رسول پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ ابھی بھی یہ مرا نہیں تھا۔ یہ واقعہ سنیے کہ واقعہ یہ 26 ستمبر 1927 کا ہے۔ راجپال حسب معمول اپنی دکان پر کاروبار میں مصروف تھا۔ خدا بخش نے ایک تیز دھار چاقو سے اس پر حملہ کر دیا جس سے راجپال کو 4 زخم آئے، لیکن یہ زخم جان لیوا ثابت نہ ہوئے۔ قاضی خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 30 سال تھی۔ 1-2 دن کی مختصر کارروائی کے بعد غازی خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، جس میں 3 ماہ کی قید تنہائی بھی شامل تھی۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد ہندوؤں کے خیالات میں ایک ٹھہراؤ پیدا کیا۔ راجپال کا زخم آہستہ آہستہ ململ ہونا شروع ہو گئے۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کے زخم ایک بار پھر تر و تازہ ہو گئے۔ مسلمانوں کے جذبات میں ایک جوش اور طغیانی پیدا ہو گئی اور غازی خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قید چند روز بعد 9 اکتوبر 1927 کو راجپال کی دکان میں ایک بار پھر اس پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اس دفعہ حملہ کرنے والا ایک اور غیور مسلمان عبدالعزیز تھا جو کہ افغانستان سے بغرض تجارت ہندوستان آیا ہوا تھا۔ عبدالعزیز جو کہ بغرض تجارت ہندوستان میں موجود تھا، جب اس نے سنا کہ راجپال نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس نے اسی دن سے اس کو جہنم کا واصل کرنے کی ٹھان لی اور موقع کے انتظار میں رہنے لگا۔ عبدالعزیز چونکہ دیار غیر میں تھا اور یہاں اس کا کوئی واقف بھی نہیں تھا، اس دوران اس کی کیفیت کوئی عجیب اور غریب تھی۔ وہ افغانستان واپس گیا اور عزیز و اقارب سے ملاقات کے بعد یہ بھی کیفیت طاری رہی۔ بہرحال عبدالعزیز جب دوبارہ ہندوستان آیا تو اس مرتبہ وہ فکر معاش سے آزاد ہو کر صرف گستاخ رسول کو جہنم واصل کرنے کے لیے آیا تھا۔ لاہور میں رہ کر عبدالعزیز نے چند دن حالات کا جائزہ لیا، پھر ایک روز انارکلی بازار سے پوچھتا ہوا راجپال کی دکان پر پہنچ گیا۔ اب یہ سنیں کہ اس وقت دکان پر کاروباری گفتگو کی غرض سے 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان گستاخوں کی گفتگو کا مرکز مذہب اسلام اور ربانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ میرے مذہب کی توہین نہ کرو، لیکن وہ دونوں پاس نہ آئے۔ اس دوران ان میں لڑائی شروع ہو گئی اور 10-12 ہندو مزید اکٹھے ہو گئے اور مذہب اسلام کے خلاف عرصہ سرائی کرنے لگے۔ اتفاق سے اس وقت راجپال دکان میں موجود نہیں تھا اور دکان اس کا دوست ستیانند چلا رہا تھا۔ عبدالعزیز نے سمجھا کہ یہی وہ گستاخ رسول ہے جس کی تلاش میں وہ آیا تھا، چنانچہ اس نے چاقو نکالا اور اس پر بھرپور وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اس دوران دوسرے اور کئی لوگ بھی زخمی ہوئے، لیکن ان کا زخم کاری نہیں تھے۔ جلد ہی اس حادثے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عبدالعزیز کو پولیس نے گرفتاری کر لیا اور عبدالعزیز نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ وہ افغانستان کا رہائشی اور بغرض تجارت 5 سال سے ہندوستان میں مقیم ہے۔ عبدالعزیز نامی اس شخص کو بھی 7 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی اور اس سزا میں 3 ماہ کی قید تنہائی بھی شامل تھی۔ ادھر دہلی دروازے کے باہر ہونے والے پنجابی زبان کی تقریر ان الفاظ نے غازی علم الدین شہید کے دل و دماغ میں ہلچل برپا کر دی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمان اپنی جانیں قربان کر دو اور اس بدبخت کو قتل کر دو۔ اپنی جان کا نذرانہ دینے والوں، راجپال کو اس کے انجام تک پہنچا دو۔ ان دنوں میں غازی علم الدین شہید نہ صرف ملک کے تمام سرگرمیوں اور اپنے اندر اٹھنے والے طوفانوں کے نئے بادلوں سے بالکل واقف تھے، بلکہ ان کی سیاسی اور دلی سمجھ بوجھ سے ایسی تمام باتیں بالا تر تھیں۔ ایک روز غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی حسب معمول اپنے کام پر گئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد وہ گھر واپس آ رہے تھے کہ ایسے میں دلی دروازے میں لوگوں کے ایک کثیر ہجوم پر ان کی نظر پڑی جہاں ایک نوجوان کھڑا تقریر کر رہا تھا۔ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے غازی علم الدین وہاں کچھ دیر ٹھہر کر اس کی تقریر سنتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی۔ قریب کھڑے ایک شخص سے انہوں نے اس بات میں دریافت کیا کہ اس نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی کو بتایا کہ راجپال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے جس کے خلاف یہ تقاریر ہو رہی ہیں۔ اس بات سے غازی علم الدین شہید کے اندر رنج و غم کی ایک لہر اٹھی اور ان کے دل و دماغ پر چھا گئے۔ وہ دیر تک تقریر سنتے رہے، پھر اور مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے۔ چونکہ پنجابی زبان غازی علم الدین کی اپنی مادری زبان تھی، اس لیے ان کی سمجھ میں اس کا تقریر کا ہر لفظ واضح طور پر سمجھ میں آنے لگا۔ اس تقریر سے انہیں معلوم ہوا کہ راجپال جیسے شخص کا قتل انہیں واجب ہے اور اس کی خباثت کی سزا قتل کے ذریعے دی جانا ضروری ہے، کیونکہ حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ اس تقریر نے جلدی پر پیٹرول ڈالنے کا کام کیا اور سیدھے سادے غازی علم الدین شہید کی زندگی کے دھارے کو ایک لخت بدل کر رکھ دیا۔ چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور سیدھے سادے مسلمان
مسلمان تھے اور مسلمانوں کی ماں نے انہیں صرف یہ بتایا تھا کہ ایمان کے اساس اور چیزیں دو چیز، ایک کلمہ برحق ہے اور دوسرا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان کی زندگی کا مرکز تھی۔ قاضی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر اس تقریر نے ہلچل پیدا کر دی اور طوفان نے تیز و بلا اس کے اندر پیدا کر دیا، اور اس طوفان کے زیر اثر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ خیالات کے زمرے میں ڈوبے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے ارد گرد پیش کی گئی اور کوئی خبر نہیں تھی، ارد و گرد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ راستے میں امین بولے دہی دودھ والے کی دکان تھی، جہاں اچانک ان کی ملاقات اپنے گہرے دوست شیدے سے ہو گئی۔ شیدے ان کو آوازیں دی، تب غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہوش آیا۔ شیدے نے ان سے اتنی دیر سے آنے کے بارے میں پوچھا تو غازی علم الدین شہید نے مختصر طور پر اس جلسے کی ساری روادات سنا دی اور پھر اصل بات کہتے کہتے رک گئے۔ پھر شیدے کو وہیں ٹھہرنے کا کہہ کر خود تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل دیے۔ اب غازی علم الدین شہید گھر میں داخل ہوئے تو تالے ماند کمرے میں چارپائی پر بیٹھے ہوئے کھانے میں مصروف تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اوزار ایک طرف رکھے اور اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اب تالے ماند اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا آج دیر سے چھٹی ہے؟ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، نہیں، دیر سے چھٹی تو نہیں، کہ راستے میں مجھے دیر ہو گئی۔ تالے ماند نے پوچھا، کوئی مل گیا تھا؟ غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، نہیں، آج دلی دروازے میں بہت زیادہ لوگ اکٹھے تھے، بس وہاں دیر ہو گئی۔ کس نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی اور اس کے خلاف لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر اس بارے میں ساری واردات کے والد کو سنا دی، یہ تمامی حال احوال سنا دیے، جس پر تالے ماند نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا، کس نے چابی؟ تو غازی علم الدین نے اپنی جانب سے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ یہ بات بھی کہہ دی کہ تقریر کرنے والے کہہ رہے تھے کہ اس شیطان ملعون کو جان سے مار دو۔ غازی علم الدین کے والد تالے ماند، جو کہ ایک سیدھے سادے کلمہ گو مسلمان تھے، انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، بیٹا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ کرنے والے ایسے گستاخ بداندیش شخص کو فوراً واصل جہنم کر دینا چاہیے۔ تالے ماند کی بات سے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل و دماغ میں اٹھنے والے طوفان کی زیر اثر جذبات کو گویا گھر سے بھی اجازت مل گئی اور ان کے اندر سے جذباتی کیفیت اپنے انتہا کو پہنچ گئی۔ گھر کے تمام افراد اس طوفان بلاخیر سے بالکل بے خبر تھے۔ اتنے میں ان کی ماں نے دوسرے کمرے سے انہیں کھانا کھا لینے کی آواز دی تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں سے جواب دیا، ماں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، میرا دوست شیدہ باہر کھڑا ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر غازی علم الدین شہید گھر سے باہر نکلے، اپنے دوست شیدہ سے ملنے چلے گئے۔ اس دوران تالے ماند دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے صرف ایک نظر غازی علم الدین پر ڈالی اور کھانا کھانے کے دوران وہ دوبارہ کوہاٹ جانے کے بارے میں سوچنے لگے اور اپنا پروگرام ترتیب دیتے رہے۔ تالے ماند اس بات سے بالکل بے خبر تھے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج گھر دیر سے کیوں آئے ہیں۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماں نے ان کے بھوک نہ ہونے کا کہہ کر گھر سے نکلے اور سیدھے اس جگہ کی جانب بڑھے جہاں شیدہ ان کا پیارا دوست ایک مکان کے باہر بیٹھا ہوا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دور سے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ بھی ان کی جانب بڑھا اور پھر دونوں باہم بغل گیر ہوئے، پھر دونوں سرے اور بازار کی جانب چل پڑے اور دوران سیر انہوں نے بہت سی باتیں کی، جن میں وہ باتیں بھی شامل تھی جو غازی علم الدین شہید نے دہلی دروازے کے باہر جلسے میں سنی تھی، جنہوں نے اس کے دل میں عجیب قسم کی ہلچل مچا رکھی تھی، جس کے اوپر تصدیق کی مہر اس کے والد کے الفاظ نے بھی لگا دی تھی۔ اب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں ایک عجیب قسم کا طوفان برپا تھا، جس کو روک تھام خود غازی علم الدین شہید کے بس سے باہر تھا۔ اس طرح طوفان کے زیر اثر غازی علم الدین شہید کو ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ کھوج میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کس نے کیا اور اسے ایسی ناپاک جرت کیوں ہوئی۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیدہ سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کتاب کس نے چھاپی ہے؟ تو اس نے بھی لا علمی کا کہہ دیا، یعنی میں نہیں جانتا۔ وہ دین غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح ان پڑھ تھا اور ان باتوں سے بالکل بے خبر تھا اور کچھ دیر ادھر ادھر گھومتے رہے اور واپسی پر سریا والا بازار میں امین دودھ والے دودھ دہی والے کی دکان پر آ بیٹھتے۔ اتنے میں غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا والد ماجد کے دوست محمد امین صاحب جو سرجن چوک میں دکان کرتے تھے ادھر سے گزرے۔ وہ غازی علم الدین کے ساتھ بے انتہا پیار کرتے تھے، لیکن وہ
شیدے کے ساتھ غازی المدین کے اٹھنے بیٹھنے اور یارانے کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ شیدہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اور سارا دن آوارہ ہی پھرتا رہتا تھا۔ خود شیدے کے والدین اس کی آوارگی سے بے حد نالاں رہتے۔ محمد امین صاحب نے کئی بار اشاروں کنایوں میں غازی المدین کو سمجھایا بھی تھا، لیکن وہ ان کو علیحدہ کرنے میں ناکام رہے تھے۔ انہیں اس بات کا بے حد دکھ تھا۔ آج پھر دونوں کو اکٹھا دیکھ کر وہ غصے سے کھول اٹھے۔ پہلے تو ان کو خیال آیا کہ وہ غازی المدین کو بلا کر غصے سے سمجھائیں، پھر نہ جانے کیا سوچ کے وہ آگے چل دیے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح ہوتے ہی تالے مند سے بات کریں گے۔ غازی المدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیٹھے، کافی دیر تک راجپال کی باتیں کرتے رہے اور اس تجسس میں رہے کہ ان کی دکان کہاں واقع ہے، اس کا حلیہ کیا ہے، لیکن انہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رات گئے شیدے کے ساتھ کافی مغز کھپائی کرنے اور کوئی بات سمجھ نہ آنے پر غازی المدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خیالوں میں مست گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ گھر پہنچے تو تالے مند جاگ رہے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں نیند کی بجائے کوئی گہری سوچ جان گزری تھی، جس کی وجہ وہ جاگ رہے تھے۔ غازی المدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہیں جو چور نگاہوں سے جاگتے ہوئے دیکھا اور بغیر کوئی بات کے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تالے مند چونکہ اپنے خیالات میں مگن تھے، اس لیے انہوں نے کوئی توجہ نہ دی اور کافی رات تک جاگنے کے بعد نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ صبح بہت دیر سے جاگے، لیکن جاگنے پر انہیں معلوم ہوا کہ غازی المدین گھر سے جا چکے ہیں، چونکہ کمرے میں کوئی اوزار بدستور پڑے ہوئے تھے، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ غازی المدین آج کام پر نہیں ہے۔ اس بات نے انہیں قدرتی طور پر متفکر ضرور کیا اور اسی کے بارے میں سوچنے لگ گئے۔ ابھی وہ انہی خیالات میں مگن تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو امین صاحب کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران ہوئے اور انہیں اندر لا کر بٹھا دیا اور آنے کے بعد میں یہ دریافت کیا۔ محمد امین نے پوچھا، تالے میرے خیال میں تمہیں کوہاٹ جانا چاہیے، لیکن آپ ابھی تک یہیں رہیں۔ تالے مند بولے، میں چند ایام تک وہاں جاؤں گا، لیکن تم آج اتنے عرصے بعد کس طرح میرے گھر چلے آئے؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم شاید مجھے بھول چکے ہوں گے۔ محمد امین کہنے لگے، میں تمہیں نہیں بھولا ہوں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا علم الدین اصل راستے سے ہٹ رہا ہے۔ تالے مند حیران ہو کر بولے، امین تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو اپنے گھر سے گیا ہے۔ محمد امین نے کہا، کمال ہے تالے مند، مجھے یہ معلوم نہیں کہ تم نے اتنی عمر کہاں گزار دی ہے، وہ رات کو کہاں تک؟ تالے مند نے جواب دیا کہ علم الدین تو رات کے وقت گھر میں ہی موجود تھا۔ محمد امین نے پوچھا، علم الدین رات کس وقت گھر آیا تھا؟ تالے مند کہنے لگے، رات کو دیر سے آیا تھا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس قسم کی باتوں کا کیا مقصد ہے؟ سیدھی بات کرو، مجھے خواہ الجھنوں میں نہ ڈالو۔ میرے علم الدین نے آخر کیا ہے؟ محمد امین بولے، دیکھو تالے مند، تم میرے دوست اور میں بھی علم الدین کو اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا تم چاہتے ہو۔ میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ تم اس کا ذرا خیال رکھو کہ مجھے اس کا اتنی رات بازار میں گھومنا اور شیدے کے ساتھ بیٹھنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تالے مند نے پوچھا، شیدہ کون ہے اور وہ کن لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے؟ محمد امین نے کہا کہ علم الدین آئے تو اس سے پوچھ لینا، تو اب بھی وقت ہے، اسے سنبھال لو، نہیں تو پھر بچاؤ گے۔ اور اب میں چلتا ہوں۔ اور وہ تالے مند سے اجازت لے کر اپنی دکان کی طرف چلے گئے۔ غازی المدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج نماز فجر کے بعد ہی اپنے دوست شیدے کے گھر پہنچ گیا تھا اور دونوں لوہاری گیٹ کی جانب چل پڑے۔ یہ سارے راستے میں جلسے میں ہونے والی تقاریر ہی ان کے درمیان موضوع گفتگو بنی رہی۔ لوہاری پولیس اسٹیشن کے پاس شیدے کا ایک دوست رہتا تھا، اس کو تو انہوں نے وہاں سے لیا اور پرانی انگارکلی جانب چل گئے۔ باتوں میں اس دوست نے انکشاف کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتاب راجپال نے لکھی تھی، وہ ہسپتال روڈ پر رہتا ہے اور وہیں اس کی دکان ہے۔ غازی المدین رحمۃ اللہ اور اس کے دوست ان کے ساتھ سارا دن گھومتے رہے اور ان کے ذہن پر بس ایک ہی خیال سوار تھا کہ راجپال سے انتقام کس طرح لیا جائے۔ غروب آفتاب کے وقت غازی المدین اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے اور واپس ہوتے ہوئے غازی المدین جب گھر پہنچے تو باپ تالے مند کو اپنے منتظر پایا اور وہ سارا دن اس بات پر غصہ کھاتے رہے تھے اور کہ علم الدین آج کام پر کیوں نہیں گیا، اور مغرب کے بعد سے وہ غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے۔ جوں غازی المدین شہید کے گھر آنے میں دیر ہو رہی تھی، ان کا غصہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا اور ایک مرتبہ غصے کے عالم میں شیدے کے گھر تک جانے کے ارادے سے چارپائی سے اٹھے تھے، لیکن علم الدین کی ماں کے کہنے سننے پر نہ جاؤ، اس نے اس طرح کہہ کر بٹھا دیا۔ گھر کے تمام افراد ان کی پریشانی کے خوف سے دل میں لرز رہے تھے، جرأت نہیں تھی کہ وہ تالے مند کے غصے کو ٹھنڈا کر سکیں۔ بہرحال جوں تاخیر ہوتی جا رہی تھی، ان کا غصہ اتنا ہی زیادہ ہو رہا تھا۔ تالے مند تو یہ تک نہیں جانتے تھے کہ شیدہ کون ہے اور کیا کرتا ہے اور کس کردار کا آدمی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک محمد دین کو گھر پہنچ گئے اور انہوں نے جب اپنے باپ تالے مند کا پریشانی اور غصے کے مارے برا حال دیکھا تو سلام کے بعد احوال پوچھا، جس پر تالے مند کا آتش فشاں پھوٹ پڑا اور
غصے میں محمد دین کو دیکھتے ہوئے محمد دین کہنے لگے کہ کون شیدہ؟ کیا علم الدین کا دوست طالع مند کہنے لگا ہاں وہی شیدہ، وہ کون ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ محمد دین بولے یہ وہی شیدہ جس کا باپ مسجد وزیر خان کے سامنے دکان کرتا تھا اور ایک دفعہ جوئے میں دکان بھی ہار بیٹھا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ طالع مند کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ اب تو بہرحال محمد دین نے باپ سے پوچھا آج کیا بات ہے، آپ کو شیدے کے بارے میں اتنی زیادہ تفتیش کر رہے ہیں؟ طالع مند نے جواب دیا میں کہنے لگے کہ آج امین آیا تھا اور اس نے علم الدین کو رات کو دیر سے گھر آنے اور گھر کے آنے اور نہ کھانے پینے اور آوارہ گردی کرنے کی شکایت کی، جس سے میری پریشانی حد سے بڑھ گئی۔ علم الدین آج بھی صبح سویرے کا گھر سے بغیر کچھ بتائے غائب ہے اور آج بھی کام پر نہیں گیا۔ محمد دین بولے علم الدین کو آنے دو، میں خود اسے سمجھاؤں گا۔ آپ فکر مند نہ ہو اور پریشان نہ ہو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کوہاٹ کب چلے گئے آپ؟ طالع مند کہنے لگے کہ 2-4 روز تک چلا جاؤں گا۔ محمد دین نے پوچھا کیا علم الدین بھی ساتھ جائے گا؟ تو طالع مند کہنے لگے اس دفعہ تو میں اسے ضرور ساتھ لے جاؤں گا۔ ان کے لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اس طرح علم الدین کو آوارگی کی سزا دینا چاہتے ہوں۔ انہی باتوں کے دوران ہی علم الدین پہنچ گیا۔ طالع مند نے بڑے غور سے علم الدین کی جانب دیکھا، جبکہ علم الدین نے باپ کے چہرے پر آتش فشانی کیفیت دیکھ کر خاموشی سے نظریں نیچے رکھیں اور باپ کے بلاوے پر سر جھکائے ان کی جانب کھڑے آئے اور باپ کے پاس جا کر باادب انداز میں خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ طالع مند نے پوچھا علم الدین تم کہاں گھر سے کب گئے تھے؟ علم الدین نے ڈرے سہمے لہجے میں جواب دیا جی صبح گیا تھا۔ طالع مند نے غصے سے کہا اب کیا تمہاری واپسی ہوئی ہے؟ اس وقت تک کہاں تھے؟ علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے کہ شیدے کے پاس۔ بہرحال یہ واقعہ بہت لمبا سارا، یہ ایک پارٹ آ گیا اور دوسرا پارٹ انشاءاللہ کل تک اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتے رہیں گی اور انشاءاللہ کل تک یہ دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔